اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج جمعہ کا دن ہے اور میں لیبارٹری سے آؤٹ ہوں اور گھر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو جمعہ کا جو ہے ماشاءاللہ مبارک دن ہے، تو درود ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا تاکہ ہم سب کو ثواب پہنچے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آج ہم ٹاپک جو ہے وہ ہمارا ٹاپک ہے گردے۔ تو آج بات کریں گے کہ گردے کیوں فیل ہوتے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہے، اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہے، اور ان کے اثرات جسم پہ کیا ہوتے ہیں اور علامات کیا ہیں، اور آخر میں بتائیں گے کہ اس کے لیے کون کون سے ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ تو آخر میں جو جن کے گردے ناکارہ ہیں، ناکارہ ہوتے ہیں، ان کا جو ڈائلسس کا پروسیس ہوتا ہے وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ گردے جو ہے نا وہ کیوں خراب ہوتے ہیں، کیوں ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ گردے جو ہیں وہ آپ کے جسم کے وہ اعضاء ہیں جو انسان کے پشت کے دائیں بائیں دو گردے موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا کام جو ہے نا وہ خون سے زہریلے مادے جو فاضل مواد ہیں وہ خارج کرتے ہیں، یہ بیچتے ہیں مثانے کی طرف، اور مثانہ جو ہے نا وہ پیشاب کے ذریعے سے جو فاضل مواد ہے وہ نکال لیتے ہیں۔ یہ گردے ناکارہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فاضل مواد ہے یہ جسم میں موجود رہتے ہیں اور اس سے پھر مختلف قسم کی تبدیلیاں جسم میں رونما ہوتی ہیں۔ گردے ٹھیک طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ وٹامن ڈی جو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہارمونز ہے جس کو اے پی او کہتے ہیں، تو وہ اے پی او جو ہے نا وہ بناتا ہے۔ تو وہ اس ہارمونز کا کام کیا ہے؟ سرخ خلیات بنانا۔ اگر تو وہ گردے ناکارہ ہیں تو پھر وہ سرخ خلیات اگر اے پی او نہیں بنا سکتا تو پھر وہ جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر سانس لینے میں تھکاوٹ اور سر درد وغیرہ اور انیمیا بیماری جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو ابھی اذان شروع ہو گئی، تو اذان کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سٹارٹ کریں گے۔ تو اب آتے ہیں کہ گردے فیل ہونے کے نشانات، علامات کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گردے بندے کے اگر کوئی اس میں مسئلہ ہو تو پھر وہ آپ کے کمر میں درد ہوتا ہے، یہ پشت پہ یہاں پہ درد ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بخار بھی رہتا ہے، سر درد بھی ہوتا ہے، بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو یہ آنکھیں ہیں اس کی گرد یہ سیاہ حلقے بن جاتے ہیں، اور پاؤں یعنی پورے جسم میں سوجن ہو جاتی ہے، خاص طور پر ٹانگوں میں اور ہاتھوں میں تو سوجن ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا کام کرنے سے، ذرا سا پیدل چلنے سے آپ کا سانس جو ہے نا وہ پھولتا ہے، یعنی دمے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی گردوں کے ٹھیک طرح سے کام نہ کرنے کی علامات میں آتی ہے۔ تو ابھی آتے ہیں کہ اس کے لیے کس ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے لیے ٹیسٹ تو بہت سارے ہیں، جس میں آر ایف ٹی میں یوریا کریٹینن ہے، ای جی ایف آر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اور بلڈ یوریا نائٹروجن ہے، یہ ٹیسٹ ضروری ہے۔ تو اس میں جو بلڈ یوریا ہے اس کی مقدار 50 تک ہونی چاہیے، اور جو کریٹینن ہے اس کی مقدار 1.2 تک ہونی چاہیے، اور جو ای جی ایف آر ہے یہ 90 تک یعنی 90 تک یا اس سے اوپر ہونا چاہیے۔ تو یہ جتنا کم 90 سے ہوتا جائے گا تو یہ آپ کے گردوں کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔
یعنی 60 سے کم ہو جائے تو یہ بالکل آپ کے گردے یعنی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ گردے آپ کے ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میں انشاءاللہ ویڈیو میں ایک چارٹ بھی دے دوں گا، تو آپ اس میں بھی چیک کر سکتے ہیں کہ جو ہے نا ان کی نارمل ویلیو کیا ہے، اور نارمل ویلیو نارمل گردے اور ایک ڈسٹرب گردے یعنی ڈیمیج گردے کی جو پکچر ہے وہ بھی انشاءاللہ شیئر کر دوں گا۔ تو اب آتے ہیں، اس میں چھوٹے پیشاب کا بھی ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ تو چھوٹے پیشاب میں ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ جو اس گردے سے جو پیشاب مثانے کے ذریعے اور پھر یوریٹر کے ذریعے باہر آتا ہے، تو اس میں ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کی تیزابیت کتنی ہے، اور اس پروٹین کتنی خارج ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں شوگر کتنی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں چیک کرتے ہیں کہ اس کے سفید سیل اور سرخ سیل اور انفیکشن وغیرہ بھی اس میں چیک ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ ٹیسٹوں میں پتہ چلتا ہے۔ تو جیسے ہی اگر اس کا رزلٹ ٹھیک نہ ہو تو اپنے مالج سے، اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں، کیونکہ اس کو عام بیماری سے نہ سمجھیں بلکہ اپنے جسم کا خاص خیال رکھیں۔ تو اس کے علاوہ بھی یہ ٹاپک تو یعنی ہر ٹاپک جو ہے نا اس پہ کئی گھنٹے بولا جا سکتا ہے، لیکن میں مختصر سی انفارمیشن معلومات آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ اپنے جسم کا خاص خیال رکھیں اور بر وقت اپنا ٹیسٹ کروا کے تو اس کا علاج کروا سکیں۔ تو یہ ویڈیو جو ہے نا اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، خود بھی اس کو لائک کریں، اور جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ جو بھی مفید معلومات وقتاً فوقتاً میں اپڈیٹ کرتا ہوں تو آپ کو وہ ٹائم سے پہنچ سکے۔ تو آج جمعہ مبارک ہے، تو زیادہ سے زیادہ درود پڑھیے گا۔ تو آج میں نے ویڈیو جو ہے وہ لیبارٹری میں نہیں بنائی، اور میں گھر پہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو اس میں ہو سکتا ہے کچھ شور وغیرہ بھی ہو، تو اس کے لیے میں نے ماحول جو ہے نا وہ آج گھر والا جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہوا ہے، تو ادھر ادھر سے باہر سے اذان کی آواز وغیرہ یا سب کچھ اس میں ریکارڈ ہو گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اچھا، اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے جو ہے نا ڈائلیسس ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو صاف خون، یہ پہلے جو خون گندا خون ہے وہ جاتا ہے ایک مشین میں، تو یہ مشین میں گندا خون جا کے وہاں سے فلٹر ہو کر نا پھر واپس جو ہے وہ ابھی جسم میں جائے گا، تو اس میں جو ویسٹ ہے یعنی جو گندا خون یا دوسرے الفاظ میں جس کو فاضل مادے کہتے ہیں، وہ ساتھ والی جو بن اس کو کہتے ہیں اس میں جاتا ہے، اور جو اچھا خون ہے، جو فلٹر شدہ خون ہے، وہ واپس جسم میں جاتا ہے۔ تو یہ پروسیس ہوتا ہے ڈائلیسس کا۔ تو اسے یہ تقریباً 4 گھنٹے لگتے ہیں، اور تقریباً ہفتے میں 3 دفعہ کروانا پڑتا ہے۔ بعض اوقات پھر آہستہ آہستہ گردے اگر ٹھیک ہو جائیں تو 2 دفعہ بھی، پھر بعض اوقات 1 دفعہ بھی۔ تو یہ گردے جو ہے نا، اس کے گردے ٹھیک ہو، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ رکھا ہوا کہ فری آف کاسٹ، اور دن میں یہ کئی دفعہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا ہم پر کتنا فضل اور رحم اور کرم ہے کہ بغیر مشین کے گردے خود ہی یہ پروسیس مکمل کرتے ہیں۔ لیکن جن کے گردے فیل ہوتے ہیں، پھر ان پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، یا پھر کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنا پڑتا ہے، جو کہ بہت ہی مہنگا ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ۔